أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وهو من في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدیر۔ سورہ انعام کی سورہ مائدہ کی آیتیں پڑھی گئی، 14، 15، 16، 17 یہ آیتیں پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم سے ان سے بھی عہد لیا، لیکن اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا، بہت سی باتوں کو چھوڑ دیے، تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی پیدا کر دی، عداوتیں پیدا کر دی، اور یہ دشمنی قیامت تک رہے گی۔ جب یہ اللہ کے پاس آئیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے سچ اور غلط ہونے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر تھا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے یہودیوں سے عہد و میثاق لیا، اقرار لیا کہ نبی کی بات مانو گے، اور تمہارے زمانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان پر ایمان لاؤ گے۔ یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے سورہ آل عمران کے اندر، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ہم نے نبیوں سے بھی عہد لیا، نبیوں اگر تمہارے زمانے میں محمد آئیں گے تو تم پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، یا کوئی بھی نبی تمہارے زمانے آئیں گے تمہارے علاوہ تو ان پر ایمان لاؤ گے جن کو اللہ نے بھیجا۔ ہاں، سب نے اقرار کیا، یہودی نے بھی اقرار کیا، ہاں ہم ایمان لائیں گے، لیکن اس عہد و میثاق کو، اس اقرار کو پورا نہیں کیے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا، اللہ کے احکام پر چلنا، جیسا کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جا کر تختی لے کر آئے، اس میں پورا احکام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا مانو اس کو، کہا بہت سخت ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، ہم اسے مانتے نہیں۔ اللہ نے کہا مانتے کہ نہیں تمہارے اوپر پہاڑ گرانا؟ وہ ڈر کے مان لیا، ہاں نہیں کرتے۔ تو بعض مرتبے سختی بھی کرنا پڑتا، وہ سمجھیے کہ صاحب ویسٹرن کلچر ہے، مارنا نہیں، زور سے بولنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، اسلام میں ویسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی تو فرماتے ہیں 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو، بولے ہونا، سزا بھی دینا پڑتا۔ قرآن خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے تعلق سے یدعوننا رغبا ورہبا، یہ اللہ کے بندے مجھ سے جنت کی خواہش رکھ کر دعا کرتے، عمل کرتے، ڈر کر بھی اللہ سزا دے گا نا۔ اللہ تقصیر پر بندوں کو سزا دے گا تو اللہ کا حکم ایسی ہے، چور ہے کیا ہاتھ کاٹو، زنا کرتا ہے کیا شادی سے پہلے 100 کوڑے مارو، شادی کے بعد زنا کیا تو پھر اس کو جان سے مار دو پتھر پھینک کے، تہمت لگائی کیا، زنا کی کسی نیک اچھے آدمی پر 80 کوڑے مارو ان کو۔ اسلام میں کتنی سزائیں ہیں نا، یہ سب سزائیں ہیں، تو معلوم یہ ہو کہ سختی۔ تو یہودیوں سے کہا مانتے کہ نہیں پہاڑ تمہارے اوپر گرا؟ نہیں مانتے، مانے، عمل کیے، لیکن اتنا بدلے کہ دین ہی بھول گئے، ہر چیز کو چھپانے کی کوشش۔ یہ سب ہم پچھلے مرتبہ پڑھ چکے ہیں، کیا کیا خیانت کرے،
اب یہودیوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کرسچنوں کا ذکر کرتا ہے. ان کا نام قرآن میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا. یہ ہے کہ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب قرآن کہتا ہے اے کتاب والو جن کو انجیل دیے، جن کو تورات دیے، انہوں نے اپنا نام نصارہ پسند کر لیا. نصارہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، ان میں سے جو بھی اپنے زمانے میں ایمان لا کر عمل کیا، ان سب کو اللہ جنت نصیب فرمائے گا. تو اللہ نے ان کو نصارہ کہا ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہو، انہوں نے اپنے لیے ایک ٹائٹل استعمال کر لیا. اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے لیے ایک ٹائٹل استعمال کر لیا. لیکن ہم کو جو اللہ نے ٹائٹل دیا مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا ان الدین عند اللہ الاسلام هو سماکم المسلمین، کتنی جگہ اللہ تعالیٰ بولتا. ہم کو جو مسلمان یا مومن کا ٹائٹل ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، تو لہٰذا اللہ کہتا ہے. اور جو لوگ کہ بولے ہم عیسائی ہیں، تو ہم نے ان سے بھی عہد و میثاق لیا. نبی آئیں گے تو ان کی بات مانو گے، تمہارے نبی کی بات کو مانو گے، شریعت کی باتوں پر عمل کرو گے، یہ سب ان سے عہد و میثاق لیا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، اللہ نے جن باتوں کی ان کو نصیحت کی تھی، تاکید کی تھی، بہت سارے باتوں کو بھول گئے. یا بھولنے کا مطلب ہے ایمان نہیں لائے، اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کیے. سب سے بڑی دلیل کہ اللہ کے رسول آئے، برابر تورات میں لکھا ہے یہ نبی ایسے ہوں گے، یہ نبی ایسے ہوں گے، یہ نبی ایسے ہوں گے. سب کچھ جان کر بھی بولے ہمارے خاندان کے نہیں نا، ایمان نہیں لائے. یہ بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے. عہد و میثاق کو بھول گئے. تو میں اس وقت بولا تھا، اب بھی بولتا ہوں، یہودی موسیٰ علیہ السلام تک مانتے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بولتے. ان کی کتاب میں اسے کیا لکھا ہے؟ ان کی کتاب میں تو اس کے بعد بھی نبیوں کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہے، ذکر علیہ السلام، کتنے انبیاء ہیں، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام، بہت ہیں. لیکن من مانی دل میں جو آتا بولتے. تو یہودیوں نے ایسی شرارت کی. عیسائیوں نے بھی کہا کہ ہم عیسیٰ تک مانتے، عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں علیہ السلام. یہ بھی ان کا جھوٹا دعویٰ. ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک نبی آئیں گے فارقلیت، ان پر ایمان لانا ہے، جانتے پھر بھی ایمان نہیں لاتے. ہم مسلمان سارے نبیوں کو مانتے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آمن رسول کے اندر یہ پڑھتے نا، ہمارا ایمان سب پر ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ایک نبی کو مانتے ایک نبی کو نہیں مانتے، ایسا کام ہم نہیں کرتے، سارے نبیوں کو مانتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے جو عہد و میثاق کیے اس کو چھوڑ دیے، بھلا دیے، یعنی ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے. اور دوسرا کام کیا کیے؟ اللہ جو نہیں بولا وہ سب کرنا شروع کر دی. اللہ جو نہیں بولا وہ سب شروع کر دیے. ہمیشہ یاد رکھو، یہودیوں کی ایک علامت، عیسائیوں کی ایک علامت. یہودی جتنا بولے اس میں آدھا پونا کریں گے، پورا نہیں کریں گے. چور، چرانے والے بولے تو دین کو چرانے والے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو کرسچن کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا کام یہ ہے 10 کرو بولے تو 20 کریں گے. 1 مہینہ روزہ رکھو بولے تو 2 مہینہ روزہ رکھیں گے. دونوں اپنی اپنی جگہ. اس کو بولتے افراط تفریط، اردو میں بولتے. افراط کا مطلب زیادہ کرنا، تفریط کا مطلب کم کرنا. تو اسی لیے عیسائیوں کو دیکھتے ہم کہ اپنے زمانے میں بے حساب غلط کام کیے انہوں نے. کتابیں بہت ہیں. عیسائی کیا کرتے ہیں؟
ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کیے، اس لیے عیسائی بھی شادی نہیں کرتے. جو پوپ ہوتے نن ہوتی ہیں وہ سب شادی نہیں کرتے، بولتے کرے نہیں شادی. ایسا کہیں حدیث میں نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کرے بول کر، نہیں ہے. ایک تو یہ ہے، البتہ یحییٰ علیہ السلام شادی نہیں کیے، یہ ہے. دوسری بات کیا کرتے ہیں، ہم تو بہت گنہگار نا، ہم کو جنت کو جانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ان کو خوش کرنا ہے. جنگلوں میں جا کے پتے یہ سب کھاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے، ایسے ہی عبادت میں کرتے 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 بھوکے پیاسے رکھ کر گر کر مر جاتے. کیا بولے تو اللہ کی خوشی تلاش کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کب بولا اللہ تعالیٰ یہ سب کرو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے اپنے آپ کو راہب، بے بیوی اور بے اولاد بنا کے رکھ لیا. مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کو یہ حکم نہیں دیا شادی نہیں کرنا، بیوی بچے نہیں رہنا، جنگلوں میں جا کے زندگی گزارنا، ہم نہیں کہا. وہ خود اپنے اوپر یہ سب چیز کر لیے لیکن اس کو نبھا نہیں سکے. بعد میں آنے والے کیا کریں، اس کا الٹا کر دی. شراب پینا، زنا کرنا. اب دیکھو پورے کرسچن دنیا ویسی ہے نا. جوس آج بھی شریعت کی پابندی کرتے، شراب نہیں پیتے یہودی، یہ خطرہ نہیں پیتے، سگریٹ نہیں پیتے. کرسچن کو دیکھو کتنے بگڑ گئے. ان کے باپ دادا پرانے 1000 سال پہلے کیا تھے، جنگلوں میں زندگی گزارا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا. تو اسلام بھی یہی حکم دیتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا اللہ تم کو حکم دیا. اب یہ چھوڑ کر کوئی آدمی میں شادی نہیں کرتا، میں اللہ کی عبادت میں ہی رہتا ہوں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں. اللہ کے رسول شادی کیے نا، اتنی شادی کی ہے، تم کیوں ویسے رہنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول سے بڑھنا چاہتے کیا؟ اسی طرح خانخواہ بنا کے ذکر اذکار ہو ارے پوری رات. کون بولے بھائی ایسا کرنے کے واسطے؟ نہیں وہ طریقہ ہے فلاں، نہیں کوئی طریقہ نہیں اسلام کے اندر. اسی طرح کوئی آدمی روز نفل روزہ رکھتا، رمضان میں تو رکھنا ہے، کون بولے تم کو روز روزہ رکھنے کے لیے؟ اللہ کے رسول کتنے روزے رکھتے تھے مہینے میں؟ پیر کے دن، جمعرات کے دن، پھر اسی طرح 13 14 15 چاند کی تاریخ کو رکھتے. بس اتنے روزے رکھو، روز روزہ کو بولے نہیں نا. اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ صاحب میں 100 رکعت رات میں روزانہ نفل نماز پڑھوں گا. اللہ کے رسول 8 رکعت پڑھے جی تہجد، تم کیوں 100 رکعت پڑھتے ہیں؟ یہ عیسائیوں کی عادت کیا پسند نہیں. دیکھو اسلام میانہ روی، ادھر بھی نہیں ایکسٹریم بھی نہیں ادھر بھی نہیں، بیچ میں اسلام. تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو فراموش کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا. اب وہ کیا کرے؟ اب مسلمانوں میں جیسے سمجھو تھوڑی دیر کے لیے یہ ہے اہل حدیث، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، پھر اس کا تبلیغی، اس کا دیوبندی، اس کا بریلوی، پھر اس کا دوسری ایک شیعہ، سنی. کتنے گروپ ہیں بھی مسلمانوں میں؟ اللہ کے رسول فرمائے 70 پر 3 گروپ ہو جائیں گے میری امت کے. کرسچنوں کے کتنے گروپ تھے؟ 70 پر 2. جیوز کے کتنے گروپ؟ 70 پر 1 گروپ. یہ ایک دوسرے کے دشمن. وہ ہمارے اندر بھی دیکھ سکتے نہیں، کتنی مسجدوں میں لکھا ہوا بورڈ کے اندر یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، اس مسجد میں وہاں بھی نہیں آ سکتے، جماعت اسلامی والے نہیں، تبلیغی نہیں، دیوبندی نہیں، شیعہ نہیں، ایسا پورے نام اندر آنا نہیں. اب بھی ہم نے دیکھا یہاں ہبلی وغیرہ کے اندر جا کر دیکھا میں، کون تو جا کر ان کی مسجد میں نماز پڑھ لیے، ہم جیسے لوگ حسرت ہو گئی، مسجد ہو کتا کو گیا. ایک تو اندر آنے دیتے نہیں، پہلے دیکھتے لنگی کتنے نیچے گا تو آنے دیتے،
ذرا اوپر ہے وہاں بھی جو نے دیکھے نہیں لنگی کہاں ہے سو باہر کرو جو سے مارو جو سے اندر آنے وہی نماز پڑھ لگ سکتا اندر آئے تو ماریں گے دیکھو اب ایسا اب اس وقت ہبلی کے پورے علاقے میں دیکھا دھارواڑ ہبلی کتنی جگہ گیا میں بڑے ظالم بھائی اندر آنا نہیں تو ایک دوسرے کو کافر ویسے عیسائیوں کے گروپ میں بھی ایک دوسرے کو کافر اس میں سے کہ یعقوبیہ ایک گروپ ہے نستوریہ ایک گروپ ہے ملکانیہ گروپ ہے یہ ایک دوسرے کے دشمن ویسا بہت بڑا ایک گروپ ایک پروٹسٹنٹ اور ایک کیتھولک روم والا سب کیتھولک فرانس بھی کیتھولک امریکہ انگلینڈ یہ سب جو ہے نا پروٹسٹنٹ وہی انگلینڈ کے بغل میں آئرلینڈ وہ کیتھولک اور یہ پروٹسٹنٹ لندن والے کتنی لڑائی چلی بھائی 300 سال سے لڑائی آج تک بھی ختم نہیں لیکن سختیاں ختم ہو گئی لا کر یہ آئرلینڈ والے بم گراتے تھے بم پھینک کے بھاگ جاتے تھے اتنا کرے انگلینڈ میں کیا کہتے دونوں کرسچن بھائی انہوں بھی کرسچن انہوں بھی کرسچن جیسا مسلمان ہے نا ویسا ہمارے مسجد کو آنا نہیں ہمارے مسجد کو کتنے لوگ تو ایسا ہیں ہمارے مسجد گرا دیے بھائی رائی چھوٹی ایک جگہ ہے وہاں مسجد کے واسطے زمین خریدتے بول ڈالے ہرگز یہ بنانا نہیں مسجد بنائے تو خون کر ڈالیں گے یہ اس کا سنیما اس کے بغل میں لاکھوں سنیما کھولے کون کرے مسلمان تبلیغ جماعت والے گرا ڈالے مسجد بنیاد ڈالے دیوار میں خیر چھپر ڈال کے پڑھے نا 8 رکعت کانتے بھی ہے کی طرح بھی 8 رکعت پڑھتے کی آ کر امام کو مارے اس کا کان کاٹ ڈالے نماز کی حالت میں ابھی 10 سال پہلے کا قصہ زیادہ پرانا قصہ نہیں کھرم گنڈا وہاں بھی ایسے ہوا کیا یہ کرتے اتنی دشمنی مسلمانوں میں اللہ اکبر اللہ کہتا ہم نے ان کے دلوں میں دشمنی پیدا کر دی کرسچن میں اتنے گروپ ایک دوسرے کے دشمن یہودی بھی عیسائی بھی دشمن تھے اب یہ 50 سال سے دونوں دشمنی ختم کر کے قریب آ گئے 1960 سال پہلے اس سے پہلے تو ہمیشہ دشمنی اللہ نے ان کے دلوں میں دشمنی ڈال دی اور یہ دشمنی ختم نہیں ہوگی قیامت تک رہے گی بولتا اللہ تعالیٰ ان کی دشمنیاں ایسے رہیں گی جب اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا صحیح دین کون سا تھا صحیح دین پر عمل کرنے والے کون تھے اب اللہ تعالیٰ دونوں کو بلا کر بولتا یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو یا اہل الکتاب یہودیوں عیسائیوں قد جاءکم رسولنا اب ہمارے نبی آ گئے آخری نبی پورے اللہ کے ہی نبی اب یہاں خاص ہمارے آخری نبی آ گئے یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب کتاب کی باتیں چھپاتے تھے نا اب نبی آ کر بتا دیے یہ نہیں چی تمہاری کتاب میں ایسا تمہیں چھپا دیے اسے مٹا دیے اس کا معنی غلط کرتے سب آ کر نبی بتاتے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں لیکن انہوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا چند خرابیاں بتائے اس سے پہلے ہم بتائے تھے نا زنا کا ایک واقعہ یہودی کیسا چھپائے اللہ کے رسول کے دربار میں تھے عبداللہ بن سلام انہوں نے کہا دیکھو یہاں نیچے پڑھ رہے ہو کہا سیدھا پڑھو ہاں چھپاتے ہر چیز کو چھپاتے آج بھی ہمارے کتنے مفتی ہوں گے مسلمانوں میں مالداروں کے فتویٰ غریب کے فتویٰ ہے نا ہاں بے پر کر سکتے بھائی مالدار پوچھے تو ان کو 500 روپے دو مول صاحب کو فتویٰ دیے بھائی انہیں غریب کیا دیتا میں کہا نہیں جی وہ حرام جی کہ تمہیں کرنا نہیں انہیں کیا دیں گا کتنے مولوی ایسے ہیں بھائی پیسے کے لائق فتویٰ آج مسلمانوں میں اتنے لوگ ہیں وہ کرسچنوں میں عیسائیوں میں ویسے ہی تھے یشترون اللہ کے آیتوں کو بیچ کر وہ پیسہ کماتے تھے آج مسلمان بھی ایسے ہیں کتنے لوگ ہیں دیکھو ہمارے نبی آ کر تمہارے جو چھپاتے تھے وہ سب بتائے پھر بھی بعض باتیں چھوڑ دیا نبی بتائے نہیں جاؤ کیا کرتے کرو کیا بھی کام نہیں تھا ان کے فائدہ نہیں تھا
سنو اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی، قد جاءکم من اللہ نور، روشنی آ گئی۔ وہ روشنی کیا ہے؟ قرآن، اللہ کے رسول آئے، قرآن آ گیا۔ قرآن نور ہے، قرآن کتاب مبین ہے۔ بعض لوگوں نے نور کا مطلب اسلام لیا، نبی دین اسلام لے کر آ گئے، قرآن لے کر آ گئے، مانو؟ ماننے والے کیا نہیں؟ کہتا اللہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس نبی کے ذریعے، اس نبی کے بعد ان کی لائی ہوئی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اس کتاب پر ایمان لائے، نبی کی باتوں کو مانے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ بتائے گا، سلامتی کا راستہ بتائے گا، پریشانی نہیں، جہنم نہیں۔ جو بھی ایمان لا کر زندگی گزاریں گے، سکون کی زندگی، امن کی زندگی ان کو نصیب کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ حج میں بھی اس طرح کی تفصیلی آیتیں آتی ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو بھی کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے، گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکال کر ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور روشنی عطا کرے گا، سیدھے راستے پر چل سکتے وہ، سیدھا راستہ اللہ ان کو بتائے گا۔ آج بھی میرے بھائیوں، کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کریں گے، سکون ملے گا۔ پیسے سے سکون نہیں ملتا، زیادہ پراپرٹی سے سکون نہیں ملتا، کار سے سکون نہیں ملتا، فلاں سے سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کے اندر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کو یاد کرے تو دل کو تسلی ملے۔ نیند کی گولی سب کھانے کی ضرورت نہیں، آٹھیون کھانا وہ کھائے تو ہی جو نیند آتی، ڈاکٹر لکھ کو دے دیا ہے، مرنے تک کھانا۔ بیماری آئی تو دوا کھاتے، بیماری ختم ہوئی دوا چھوڑنا، یہ کیا؟ یہ پوری زندگی کھانا، وہ کیسی بیماری ہو؟ جو لوگ کھاتے نا نیند کی گولی، چھوڑ ہی نہیں سکتے بھائی، رات بھر جاگتے، کیا سو جاؤ بھائی، نیند آتی نہیں، نیند آتی نہیں، وہ ایک گولی ڈالتے، ہاں ہو گئی۔ اب ہو گئے تو کیسا؟ فجر سب چٹ، کیا بھی فجر کو آئی نہیں نا، نہیں بھی وہ نیند کی گولی کھاتا، سویرے اٹھنا ہوتا نہیں۔ ارے کھانا حرام ہے، چلو اس میں کچھ نہ کچھ نشہ ہے، تو 8 بجے سو جاؤ نا، کیوں 11 بجے 12 بجے سوتے؟ فجر تک 6 گھنٹے کی نیند پوری ہو جاتی، 7 گھنٹے کی نیند، اٹھو۔ وہ نہیں، سوتے وقت رات کے 10 بجے کھائیں گے گولی، اور فجر چٹ، کیا تو گولی کھائے۔ اللہ کہتا اللہ کو یاد کرو تو دل کو سکون ملے گا۔ وہ ایک فورڈ کار کا موجد تھا، ہنری اس کو کہتے تھے، وہ بہت بڑا انجینئر سمجھو، بہت بڑا مالدار۔ اسے کتنا تھا، صبح میں دودھ ملا ہوا پانی 1 کپ، اور بغیر تیل والا 1 بسکٹ، شام کو بھی اتر، دوسرا کیا بھی کھائے تو ہضم ہوتا نہیں، ہڈی چمڑا ہو کر مرا، تھوڑا مالدار، کیا سکون ملا؟ کار کتنی بڑی کار جی، فورڈ کار، اتنی بڑی کمپنی کا، گیا۔ اللہ کی یاد سے سکون ملتا۔ وہی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کی زندگی دے گا، سکون کی زندگی دے گا۔ انہیں ماننے آتا، انہیں آنے اللہ مدد کرے گا جی، کون آئے گا، کیا کرے گا؟ اللہ لکھا ہے تو موت آئے گی، نہیں لکھا ہے تو کیا بھی کر لو، موت نہیں آئے گی۔ سکون کی زندگی، دین پر عمل کرو، سکون کی زندگی، ہر چیز میں سکون ملتا۔ بڑا بیپار شروع کرے، نقصان ہو گیا، اللہ لکھا تھا، نقصان ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، قصہ ختم۔ اب اس پر ایمان نہیں نا، اتنا بڑا بیپار چلے گیا نا، اتنا بڑا بیپار چلے گیا نا، میں کس کے پاس کے قرض لے کو ڈالیا نا، میری بیوی کے زیورات سب بیچانا، میرا گھر بیچ کو ڈالیا نا، مار کو جاتا، ٹھیک ہے۔ مومن اللہ لکھا تھا، ہو گیا، اب دوسرا بیپار کریں، چلو، ہاں دیکھو ایسا، یہ ایمان لانے کا فائدہ، تقدیر پر عمل کرنے کا اتنا فائدہ، سکون کی زندگی، نقصان ہو تو بھی اللہ، نفع ہو تو بھی اللہ، سب اللہ دیتا۔
اللہ سے ہمیشہ راضی رہنا۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ کیا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ۔ اب ان میں کئی گروپ ہیں۔ پہلے تو اللہ ماں بیٹے تینوں ملا کر حکومت چلاتے، دنیا چلاتے، میری اور جیسس اور گاڈ، ایسا بولے۔ پھر اس کے بعد میری کو نکال کے بولے اللہ، جبریل اور اس کے بعد جیسس۔ اب اس کے بعد وہ بھی بولے اللہ کے بیٹے عیسیٰ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں ایک جگہ بولے میں میرے اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں، یعنی اللہ کے پاس جاتا ہوں۔ باپ کا تو سب سے بڑا، باپ کا تو باپ کر کو بولے نا عیسیٰ علیہ السلام، اپنے آپ کو بھی بولے میرے باپ اور تمہارے باپ، تو تمہیں بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو ایک کیوں اللہ کے بیٹے بولتے ہیں؟ بیٹے بولتے اور اللہ ہی بولتے۔ ویسے مسلمانوں میں بھی ایک عقیدہ، اللہ ہے نا، آسمان میں اللہ تھا، زمین میں سب دیکھنا ہے محمد ہو گیا، ایسا کا عقیدہ بھی مسلمانوں کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، ان کو بولتے نہیں اللہ اللہ، آسمان میں نہیں تو اللہ، زمین میں آ کر محمد، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولے، اور یہ لوگ اور ذرا آگے بڑھ کر اللہ ہی بنا دیا۔ اور عیسائیوں میں بھی بہت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی بولتے ہیں۔ کہیں بھی چرچ میں آپ نہیں دیکھیں گے، سب کچھ کرتے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نیور فیلس، جیسس نیور فیلس۔ ہاں سب ایسے رہے گا، جیسس ڈس ٹرسٹ آن جیسس، سب ایسے ہی رہے گا۔ ہاں امریکہ کے ڈالر میں وی ٹرسٹ آن گاڈ لکھا ہوا ہے، اب گاڈ کون ہے معلوم نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ نہیں، اللہ کو گاڈ بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا، کون تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ جتنے چرچ ہیں، یہ کیتھولک کے چرچ نا، پروٹسٹ میں کیا نہیں رہتا، جا کر ان کے پاؤں میں پڑتے، خالی سیمنٹ کا مجسمہ عیسیٰ علیہ السلام۔ کبھی داڑھی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، کبھی داڑھی مونڈ کر ہے، وہ بھی ہے، کبھی ہیلتھی ہے، کبھی بہت بیماری، اور میری ان کو رکھے ہوئے گود میں، نعوذ باللہ، کیا کیا بنا کے رکھے، دیکھو یہ ایسا سب کرتے کیتھولک، پروٹسٹنٹ ان کو سب مانتے نہیں، تو پوجا کرتے یہ لوگ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں، یہ کافر ہیں۔ پھر بھی اللہ نے ان کے کاٹے ہوئے کو حلال قرار دیا، ان کی لڑکیوں سے شادی کرنے کو حلال قرار دیا، یہ ہم پڑھ چکے اس سے پہلے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا۔ اچھا دیکھو، اگر عیسیٰ اللہ ہیں تو ان کو موت کیوں آئی؟ موت تو ابھی آئی نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ، ان کی ماں کو موت آئی نہیں، اگر وہ اللہ ہوتے تو ماں کو بچاتے نا موت سے، کیوں نہیں بچائے؟ اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو ختم کر دے، ہلاک کر دے، کون بچا سکتا؟ عیسیٰ بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی وارننگ، اللہ کے پاس ہی پورا پاور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا پاور ہے؟ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ پاور دیے تھے، اس کو بولتے معجزہ، میراکل۔ وہ کیا؟ مر گیا ہے کوئی، اس کو کوئی ضرورت ہے، عیسیٰ علیہ السلام بولتے اللہ کے حکم سے اٹھ، میرے حکم سے نہیں بولے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھتا، بات کرتا، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، 1 دن 2 دن، جتنی ضرورت ہے، پھر مر جاتا۔ یہ پاور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ وہی تحیی الموتیٰ، تم مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتے تھے۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک مرتبہ دیا، وہ بھی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک بھتیجا تھا، چچا تایا، مرتے نہیں، یعنی آس مرے تو پورا منجش نائیں گا،
دیکھا ہے بڈھا مرتا نہیں ہے، قتل کر دیا، قتل کر کے اتار رویا کہ صاحب ہمارے چچا کو کون قتل کرے، ہمارے چچا کون قتل کرے، پوری بستی میں تلاش کرے تو کون بھی نہیں ہے، کون قتل کرے۔ چلو بھائی موسیٰ علیہ السلام کے جب جا کے پوچھے، بولو اسے کون قتل کرے، گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بیل لاؤ، گائے، اسے کاٹو، اس کے بعد اس کا گوشت دم اٹھا کر اسے مارو، انہیں بولیں گا کون قتل کیے۔ یہ پورا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، وہ کیا کیا بولا، آخر میں کاٹے مارے نہ، اٹھ کر زندہ ہو گیا۔ کون قتل کرے انہیں، بھتیجا پکڑ لیا اسے۔ وہ ایک واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کئی مردوں کو زندہ کرے، جب بھی ضرورت پڑتی فوراً اٹھاتے، اس کے بعد مٹی اٹھاتے، مٹی اٹھا کے مٹی اٹھا کے پرندہ بناتے، کبوتر چڑیا کر پھونک گئے اڑ جاتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی بیمار ہے ایسا ہاتھ پھیر دیے تب کا تب اچھا ہو جاتا۔ اندھا ہے آنکھ ایسا کرتے آنکھ آ جاتی۔ یہ سب بڑے معجزے، لیکن وہ اللہ نے نا، اللہ نے ان کو طاقت دی۔ اگر ان کو بچانے کی طاقت ہوتی، کسی کو نہیں مارنا، ماں کو بچاتے نا، ان کی ماں کا تو انتقال ہوا، سب جانتے ہیں۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھو، اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون بچا سکتا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ہیں، عیسیٰ ہی اللہ ہیں، یقیناً یہ لوگ کافر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے، اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھی، ان کی ماں کو بھی، اور پورے زمین کے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے، ان کو موت دینا چاہے، کون بچا سکتا؟ پورے لوگوں کو قیامت ویسی نہیں آئے گی، ایک حکم سارے لوگ مر جائیں گے جی، لوگ کیا، جن کیا، فرشتے بھی مر جائیں گے۔ سور جب پھونکیں گے، اسرافیل علیہ السلام سب مر جائیں گے نا، ویسا بھی ایک زمانہ آئے گا، اور خود اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے، پھونکتے پھونکتے انہوں بھی ختم۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل صلی اللہ علیہ السلام کو زندگی دے کر اٹھائے گا، پھر سور پھونکیں گے تو سارے لوگ زندہ ہوں گے۔ تو ایک وقت وہ آئے گا، لیکن آج اگر اللہ تعالیٰ ایک بستی کے لوگوں کو ختم کرنا چاہے، یا کہ پوری دنیا کے لوگ ختم کرنا چاہے، کس کو طاقت ہے؟ نہیں، اللہ نہیں کر سکتا، تو میں ہوں اللہ، میں بچاؤں گا، تو مار میں بچاتا ہوں، بول سکتے کیا؟ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی، اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں کیا چیز ہے؟ ہوا ہے، پرندے ہیں، کتنی چیزیں ہیں؟ ہم تو آسمان زمین دیکھیں، ان کے درمیان بھی جو چیزیں ہیں، وہ پرندے ہوں یا ہوا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں بار بار اللہ بولا ہے، بار بار اللہ بولا ہے، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سلطنت، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت، بار بار بولتا اللہ تعالیٰ۔ سورہ مائدہ میں سب سے زیادہ ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بار بار آیا ہے۔ تو عیسائیوں کے دعوے کو قرآن نے غلط قرار دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی غلط، تم جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ہیں، عیسیٰ ہی اللہ ہیں، یہ بھی غلط، تم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین ہیں، یہ بھی غلط۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک اللہ، باقی دو دوسرے بھی، تینوں مل کو چلاتے۔ یہ عقیدہ ہندوؤں میں، عیسائیوں میں کیسے آیا؟ بات ایسے معلوم ہوتی ہے کہ ہندوؤں سے عقیدہ آیا کرسچن کو، عیسائیوں کو۔ آپ وہ دیکھے رہیں گے نا، تین سر کا بت دیکھے، بہت سارے مندر میں رہتا ہے، تین مورتی بولتے اس کو، تین مورتی، ایک ادھر ایک ادھر ایک بیچ میں۔
یہ کہنا انہیں دنیا کو پیدا کرے اس کرتے ادھر ہے نا سیدھے طرف دنیا کو چلا لکھے سکتے ادھر ہے نا آخر میں غصہ آتے پوری دنیا کو ختم کر ڈالے گا سوا یہ عقیدہ عیسائی میں آیا 3 کتنے بڑے ظالم ہیں دیکھو اللہ کے دین کو لوگوں کو دیکھ کر بدل دیا اس کو بولتے ہیں تثلیث 3 کو ماننا ثلاثہ بولے تو عربی میں 3 تثلیث 3 خدا بنا دی اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ آیا ان لوگوں کے اندر یہی ہندوؤں کے ذریعے آیا وہ لوگ ایسے کہتے ہیں 3 خدا ہیں ایک دنیا کو پیدا کیا ایک دنیا کو چلاتا ہے اور ایک دنیا کو ختم کر دے گا اسی لیے کوئی بھی ان پر مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو کوئی طوفان وغیرہ آتا سوا 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 بولتا ہے سوا انہیں موت دینے والا مار کو ختم کرنے والا چھوڑ ڈال چھوڑ ڈال چھوڑ ڈال کر کو بولتے ہیں عیسائیوں میں یہ عقیدہ انہیں سے آیا ورنہ تو پھر یہ عقیدہ کہیں بھی نہیں ہے کسی کتاب میں بھی نہیں ہے اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے ان کی ہدایت کا سامان کیا تو گمراہ ہو گئے جو بھی کتاب کو سنت کو چھوڑیں گے گمراہی آئے گی اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کی یا پڑھنے کی کوشش کریں بغیر پڑھے بغیر سنے دین پر قائم نہیں رہ سکتے کون بھی آ کر اعتراض کرے گا فوراً مان لیں گے اچھا بھی برابر اچھا بھی ٹھیک ہے تمہیں بھی برابر ہمیں بھی برابر تمہیں بھی ٹھیک ہمیں بھی ٹھیک ایسا کام پر ہم ایس کر لیں گے دین نہیں علم نہیں اسی لیے علم کی شریعت کے اندر بہت اہمیت طلب العلم فریضۃ بولے اللہ کے رسول علم کا حاصل کرنا جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے ویسے علم حاصل کرنا بھی فرض ہے کون سا علم دین کا علم دین کا کتنا علم جو تمہارے لیے ضرورت ہے میں بہت بڑا مالدار ہوں مجھے زکوٰۃ بھی حج بھی سیکھنا غریب ہوں نماز بھی روزہ سیکھنا مجھے حج سے بھی زکوٰۃ سے کیا بھی تعلق نہیں میں غریب بھائی ایسا کیا کیا چھوٹے بچے کچھ بھی نہیں 10 سال کے ہوگا سب سکھانا ماں باپ سکھائیں گے ان کو تربیت دیں گے نماز پڑھنا بالغ ہو گیا تو روزہ رکھنا ہاں فرض ہے ہمارا ابا بولے میں پڑھتا ہوں ارے ویسا نہیں ارے کی تو اللہ کو ایک مانتا ہمارے بابا وہ سچ بولے ارے یہ اندھی عقیدت یہ اندھا عقیدہ اس کو اللہ نہیں مانے اسی لیے قبر میں گئے تو پہلا سوال کیا مر رب کا تمہارے رب کون جی دنیا میں اللہ کو پہچانا اللہ کی قدرت کو پہچانا اللہ کی صفات کو جانا رب بھی اللہ بولے گا وہ جو نہیں جانتا ہے کچھ پڑھا وڑا کچھ نہیں اللہ کو کچھ بھی نہیں جانا کون ہے تمہارا رب کون ہمارے باپ دادا سب کیا کی بولے میں بھول گیا ہوں پہلا سوال جی مر ربو کا ماں دینوں کا من الذی من نبیوں کا تمہارا دین کیا اسلام کی باتوں پر عمل ہی نہیں کیا کیا بھی یاد نہیں ہمارے بابا کیا کہ کرتے تھے نماز سب پڑھ لگ تھے اسے کیا کہ بولے انہوں ایک دین کر کو وہ یاد آتا نہیں مجھے پیسہ نبی ہمارے باپ بولے ہمارے دادا بھی بولے ایک بڑے آدمی آئے تھے نبی انہوں جو ہے اچھی باتیں سب بتائے ان کا نام کیا جی اور بھول گا میں نہیں پڑھے نہیں سنے یہ مصیبت آئے گی قبر میں وہیں سے عذاب شروع لیکن جو آدمی کے اللہ کو جانا نبی کو جانا دین کی باتوں کو پڑھا فٹ فٹ جواب دے گا من ربو کا ربی اللہ ماں دینوں کا دین الاسلام من نبیوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وہیں سے اس کو راحت آرام جنت کی ہوائیں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس لیے پڑھے بغیر دین آتا نہیں پڑھنا نہیں تو سننا دو بھی نہیں
کیا کہ باپ دادا کرتے لوگاں کرتے میں بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمان و احتسابا، رمضان کے روزے سب بھی رکھتے گر کو رکھو نہ کو، اسلام میں فرض بھائی پورے رمضان کے روزے رکھنا، یقین اللہ کا حکم بھائی، اور ثواب ملتا۔ ہاں اس یقین کے ساتھ روزہ رکھے تو ثواب، نہیں تو نہیں بھائی رمضان آتا ہے روزہ رکھنا، دن بھر بھوکے رہنا، شام میں بڑے کھانا گنجی پینا، یہ سمجھ کے اگر رمضان میں روزہ رکھے کیا ثواب ملے گا جی؟ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ پرندوں کو پردے کے پیدا کیا، فرشتوں کو پردے کے پیدا کیا، انسانوں کو بغیر پر کے پیدا کیا، جنوں کو اتنی طاقت دی کہ جہاں چاہیں اڑ کر جائیں، جو چاہتا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا۔ اللہ کو اتنی قدرت ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اتنا ہی نہیں، ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی قدرت کیا؟ اس دنیا کو صرف اتنا کہہ دینا ختم ہو جا، ختم ہو گیا، یہ 2 سیکنڈ میں ختم جی دنیا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی قدرت ہے، اور اس کے علاوہ پوری قدرت ہی قدرت ہے اللہ کی، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ تو یہ آیتیں تھیں عیسائیوں کے اور یہودیوں کے تعلق سے۔ اب عیسائی یہودی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ہی اللہ کے سلیکٹڈ، اللہ کے برگزیدہ، باقی کون بھی نہیں، ایسا بولنے والے ہیں نا، جیسے انڈیا کے اندر برہمن بولتے نا، ہم ہی سلیکٹڈ، فرسٹ گریڈ، اس کے بعد سب 3 گریڈ بھی ہمارے سے نیچے، ایسا بولتے۔ تو ان کے متعلق انشاءاللہ پھر آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، گمراہیوں سے بچائے، برے عقیدے سے بچائے۔ اللہ تعالی اسلام کی، مسلمانوں کی، مظلوموں کی ساری دنیا میں مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک رکھے دنیا میں مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔